خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 9 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29 مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان الکریم کا آج 28واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان آ جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی وہ گھر والے ادا کریں گے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرے گا؟ مہمان کا صدقہ فطر تو میزبان پر واجب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کنواں ہے، اس کنویں کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ اس کنویں میں یافور نامی دراز گوش یعنی گدھے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ تو کیا جانوروں میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کسی کی محبت میں قربان کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یافور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، دراز گوشت جو انگلش میں ڈونکی بولتے ہیں۔ تو یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، ظاہری وفات ہوئی، ڈیتھ، تو یہ جدائی برداشت نہیں کر سکے اور بے قرار ہو کر دوڑے اور کنویں میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور یوں اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر لیا۔
لفظ خودکشی نہیں بولتے، یہ اچھا لفظ نہیں ہے. تو عاشق رسول تھے اور جانوروں پر ظاہر ہے کہ شرعی احکام نہیں ہے نا. یہ عشق رسول میں ڈوب کر اب ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ، اس نے بھی وفات کا جب اس کو بھی علم ہوا تو اس نے بھی دانا پانی سب چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی اس نے بھی جان دے دی عشق رسول میں، غم مصطفیٰ میں. تو جانوروں کو بھی ادراک ہوتا ہے، اللہ پاک شعور دیتا ہے. جانور ویسے بھی بعض اوقات ایسے ایسے کارنامے کر جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس طرح کی اور بھی حکایتیں ہیں کتابوں میں کہ کتے وغیرہ بھی اپنی جانیں اپنے مالک پر قربان کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے جانور تھے. یہ تو ان کی قسمت پر تو کروڑوں انسان رش کرتے ہوں گے کہ کاش اس مبارک دراز گوشت کا میں کوئی کھور ہوتا پاؤں گا. اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں بوسے لیتا پھرتا، خاک چومتا رہتا. تو یہ تو خوش نصیب تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لوگ مسجد کی دیواروں پر عبارتیں لکھتے رہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ وقف کی جگہ ہی ہے اور اس کو خراب کیا انہوں نے. تو یہ تو درست نہیں کیا، جائز کام نہیں کیا، بلکہ اب ان پر یہ لازم ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ اس طرح وہ یہ عبارتیں دور کریں کہ مسجد کی دیوار کو نقصان نہ ہو. دوبارہ رنگ وغیرہ جو بھی تھا جس طرح کا تھا، یہ نہیں کہ پیوند لگے کہ پیوند رنگ کا ہوگا نا، یہ تو عجیب سا لگتا ہے. تو سیم مطلب دیوار کو کر دے اور توبہ بھی کرے کہ اللہ کے گھر کی اس میں کیوں ایسا اس نے تصرف کیا. اسی طرح کسی کے گھر میں بھی کسی بھی خاص کر وقف کی جگہ پر، کرائے کی جگہ اگر کسی عام بھلے پرائیویٹ ہے، اس گھر میں بھی صرف جتنا عرف ہو نا، اس دور کا رواج ہو، معمول ہو، اس کے مطابق یہ آدمی کیل ٹھونک سکتا ہے یا کچھ تصرف کر سکتا ہے. بڑا کام کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ قانون ہے کہ جو مکان مالک ہے، یہ پرائیویٹ کی بات کرتا ہوں، اس کی اجازت لی جاتی ہے کہ ہم یہ یوں کر لیں، تھوڑا توڑ پھوڑ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، تو وہ مالک کے مکان اجازت دے گا تو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم کرایہ دے کر اس مکان کے مالک نہیں بن گئے، ہم اس پہ رہنے کے ضرور مجاز ہیں. مکان مالک ہمارے گھر میں بغیر اجازت آ بھی نہیں سکتا، ہم ان میں رہنے کا ہم نے کرایہ دیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے توڑ پھوڑ کا بھی کرایہ دے دیا ساتھ میں. یہ اجازت یہ تو قانون ہے نہیں، بنانی ہے، لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ آخرت کا بھی نقصان ہے، بندے کی حق تلفی ہے نا، حقوق العباد. کیونکہ ہے تو یہ مکان کسی بھی بندے کا ہے، تو آپ بندے کا ہو یا وقف کا ہو. وقف میں تو اور سختی ہوتی ہے نا کہ اجازت بھی کون دے. تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت احتیاط سے قدم پھونک پھونک کر چلنا ہوتا ہے. بچوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے بازو کا دیواروں پر رنگ کرانا ہے، اپنے پرسنل مکان پر چلو پھر بھی سمجھے اپنے، لیکن یہ کہ بیچارے کرائے، سب تو پرسنل مکان سب تو اونر نہیں ہوتے نا، کرایہ دار ہوتے ہیں بیچارے، بچے کر رہے ہوتے ہیں. بھئی تو دکاندار جو دکانیں بند رکھتے ہیں، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کا پتہ چلا ہے کہ مارکیٹیں، تو یہ کیا شٹر بند، اب شٹر بند تو شٹر پر بھی کئی لوگ کیا کیا لکھ کر چلے جاتے، جیسے کہ شٹر انہی کا ہی ہے. چوکنگ کرتے ہیں. اس کا تو جی ہاں، قانون کو جب جوش آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ صفائی کر دو ورنہ اتنے دن میں یوں تو یوں. پھر کرتے ہوں گے، پھر بھول بھلیاں ہو جاتی ہے تو پھر لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیواریں رنگ دیتے ہیں. جس کی دکان کا شٹر خراب کیا، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دکان کے شٹر پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ مالک کے بارے میں بھی لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا مالک، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ مالک یہی ہے، تو وہی اس بیچارے دکاندار کے لیے آزمائشیں ہو جاتی ہیں. یہ بندے کی حق تلفی ہے. شٹر ہو، دروازہ ہو، کسی کی دیوار ہو، تو اس مکان کے اصل مالک سے رجوع کرے، اس سے تو معافی مانگے، توبہ کرے، اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ اس کو بنا دے یا پیسے دے دے. جیسے قربانی کے دنوں میں
हमने एक मैं अपनी हिकायत सुनाता हूँ कभी कभी कि कुर्बानी का हमारा जानवर किसी के पड़ोस के दीवार के पास आमने सामने मकान वो बंधा हुआ होगा, उसके फिर वो ज़बा हुआ होगा, खून के छींटे गए होंगे, जी हाँ, तो मेरी सही। तवज्जो गई कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो फिर मैंने वो हाजी उबैदुल्लाह को भेजा था, इनको बोलो यार ये शायद मेरी तवज्जो नहीं थी, अब मैं तो ज़रा जानवर बांधता नहीं हूँ, तो चंद साल पुरानी बात है। तो फिर हाजी रजा को मैंने बोला यार ये हम बना देते हैं, जो भी नुकसान हुआ तौबा माफ़ी सब ये करनी है अपने को, ये हक़ुल अब तलफ हुआ है, कुर्बानी हमने की तो कोई एहसान थोड़ी है किसी पर के उसकी दीवार का गोबर से और खून से नाश कर दें हम। तो खैर वो फिर उसने बोल दिया कोई बात नहीं, यूँ यूँ ही बोलेगा ज़रा, आम तौर पे आदमी ये बोलेगा थोड़ी कि बना कर दो क्यों किया, लड़ेगा। ये ऐसे मामला है कि लोग लड़ते नहीं है, अच्छा बहुत लगता है। अब हम ये जाएंगे ना, इसका गम अगर हुआ भी था कि हमारी दीवार खराब कर दी, ये गम दूर हो जाएगा, बल्कि ये इसका प्लस लेंगे। मैं दावत इस्लामी में नया आया था बाबा, मुझे टाइम नहीं होता इतना, अचानक आपकी तरफ से मुझे इत्तला आई कि अमीर सुन्नत ने याद किया है। तो मैं घर पे नीचे मोटरसाइकिल पे था, इत्तेफाक था, तो मैं पीछे वो जो अम्मी हुजूर का अब्बा हुजूर वाला जो मकान था गुलजार अभी के पीछे, वहाँ थे। तो मैं आया आपके पास, तो आपने मुझे कहा कि वो एक मसला ये है कि हम वो जा रहे थे तो गुलजार हबीब मस्जिद के पास हमारी गाड़ी पंचर हो गई, और गाड़ी का गेट खोला ना तो किसी की कार पर निशान लग गया है। तो आप चूँकि इस इलाके में रहते हैं यार, आपको पता होगा कि ये कार किसकी है, तो उसको ढूंढकर या तो इसके हमसे वो करवा लो कि हम इसको सही कर दें, या माफ़ी करवा लो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, तकरीबन 92 की। ये हमारी वो गाड़ियाँ होंगी उसके हिफाजती उमूर की थी? नहीं, उसको हिफाजत वो 92 की बात है, वो आपके पास एक हायरूफ थी। हाँ वो हाजी याकूब की होगी, हाजी याकूब गंग की, उन्होंने दी थी हमको, शायद ये वही होगी। जी हाँ। अच्छा, उसने किसी को मतलब असल में गेट खोला होगा ना, किसर का पंचर हो लगा गई थी, दिया, गुलजार अच्छा। अभी मस्जिद के बाहर ही पंचर हो गई थी। अच्छा तो पंचर होने के लिए जैसे गेट खोला होगा तो किसी की कार खड़ी थी, तो कार पर वो गेट लग गया, अच्छा तो उसको अच्छा। निशान हो गया। तो आपने ये भी मुझे बताया था कि उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि निशान लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह जानता है कि निशान लग गया यार, आप उसको ढूंढो। तो फिर वो वहीं बिल्डिंग में रहते थे, तो अच्छा, फिर वो आपने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। मैं 92 की बात कर रहा हूँ, माफ कर दिया था उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही हमारे साथ ये यहीं पीर कॉलोनी में हुआ था, अल्लाह लश्कर के साथ हम जा रहे थे, उस वक्त तो सिक्योरिटी थी अपने पास, इसी तरह किसी कार से वो गाड़ी हमारी गली में घिसर का लगा था शायद, तो इसमें भी हाजी रजा को और भेजा था, और खैर उसने भी बहुत अच्छा सलूक किया बेचारे ने, बहुत ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे में आदमी को अच्छा देता, कोई मांगता नहीं है कि हाँ सही करा दे, नहीं यार, लेकिन उसको मांगना अच्छा, उसको ये आपका माफ़ी मांगना अच्छा लगता है। ये नहीं कि जब इतना लाओ लश्कर है, इतना असले, और ये इस तरह ये लोग आके माफ़ी मांग रहे हैं, तो एक हम लोग कोई मतलब दादागिर या पैदागिर थोड़ी है यार, हमने अपनी हिफाजत के लिए सामान रखा है, और लोगों पर जुल्म करने के लिए थोड़ी रखा है कि हम किसी की कार को ठोक दें, किसी की दीवार को ठोक दें। तो ये बंदा अगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अल्लाह करीम मुंतकिम हकीकी अगर नाराज़ हुआ तो फिर क्या होगा। इसलिए हमको सबको अल्लाह से डरना चाहिए, अपनी ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए, या हमारा इख्तिदार है, हम मतलब कोई रहनुमा है या लीडर हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाकई चलो नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अल्लाह से डरना चाहिए। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो कोई नहीं बचा सकेगा। ये हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत डरना चाहिए। किसी बंदे का कोई हक, अब किसी गाड़ी पे थूक मार दी, पान की पिचकारी किसी की दीवार पर डाल दी, तो ये अभी कोई कुछ नहीं बोलता, पता भी नहीं चलता कि किसने मारी है, अल्लाह को सब पता है। ये सब हमको ये माफिया तलाफियाँ ये दुनिया में करनी है, मरने के बाद नहीं हो सकेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह के इरादे से इंशाअल्लाह कहना कैसा? तो गुनाह करने का इरादा है और बंदा इंशाअल्लाह कहे, है तो मतलब यानी कि तशवीशनाक, लेकिन हम ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो गुनाह की तखफीफ भी नज़र आ रही है, और अल्लाह जल्ला शानहू की भी तखफीफ है इसके अंदर, कि गुनाह की निस्बत वैसे भी अल्लाह पाक की तरफ नहीं करनी चाहिए, और यहाँ तो गुनाह करने के इरादे को कि मैं गुनाह करूँगा इंशाअल्लाह नाउज़ुबिल्लाह,
یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ کفر ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے توبہ کرنا ہوگی اور تشدید وغیرہ کرنا ہوگی اس میں ایسا کہ انشاءاللہ کے معنی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہ معاذ اللہ میں سمجھتے نہ انشاءاللہ میں سمجھتے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں گناہ فلاں کر لے، یار جھوٹ بول دے، تو بولے معاذ اللہ میں جھوٹ بولوں گا، تو یہ تو جملہ صحیح ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جھوٹ بولوں گا. تو یہ کہ معاذ اللہ مانے اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو عام آدمی انشاءاللہ کے معنی نہیں سمجھتے، نہ معاذ اللہ کے، نہ ماشاء اللہ کے، نہ جزاک اللہ بولتے ہیں دن میں 100 بار. میں معنی پوچھو تو یہ بگلے جھانکیں گے کہ یہ کیا جزاک اللہ کے معنی کیا ہے. تھینک یو انگلش میں وہ تھینک یو کی جگہ جزاک اللہ بولتے ہیں، یوں سمجھے گا عربی میں بولتے ہیں. حالانکہ جزاک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھے بدلہ دے، جزا دے، جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرہ. یہ اچھا اور مطلب اچھا جملہ، اللہ تجھے بہتر جزا دے، بہترین اس کا بدلہ دے جو تم نے مجھ پر احسان کیا. تو اگر اب انشاءاللہ کے معنی سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے چاہا تو میں فلاں گناہ کروں گا، تو اب اس پر ظاہر کہ ہے تو بہت ہی خطرناک جملہ. جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ توبہ بھی کرے، نئے سرے سے ایمان بھی، یعنی کہ تجدید ایمان کو رینیو کرے، یعنی توبہ کرے کہ میں نے یہ کہا، اس سے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے یعنی تجدید کیا، ایمان لایا ہو. اس نے گناہ کو اتنا ایزی لیا، اس نے ہلکا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں وہ کیا کریں اب؟ رمضان شریف کے بعد قضا کرے. رمضان میں تو قضا ہونے سے رہے کہ رمضان کے تو وہ رمضان ہی کے روزے ہیں، بعد میں قضا کرنا تو فرض ہے. توبہ بھی کرے اگر جان بوجھ کر قضا کیا تو. آج کل یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری مارکیٹیں اور سب بند ہیں نا، اور عید کے دن ہوتے ہیں، لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، روزگار وغیرہ کافی. ان کو آپ کیسے صبر کا درس دیں گے کہ یہ کس طرح، کیونکہ کورونا کی وجہ سے پریشانی اگرچہ ہے لیکن روزگار وغیرہ بند ہو جاتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں. کافی آزمائش میں ہے اس وقت لوگ بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آزمائش ویسے کورونا کی آزمائش ہے، اس میں ایک اور آزمائش ہے. تو یہ جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی تسلی؟ بالکل. یہ جو بیچارے چھوٹے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ رمضان شریف میں اتنا کما لیتے ہوں گے کہ ان کو سال بھر بھی کام آتا رہتا ہوگا. قرضے اتر جاتے ہوں گے کچھ بیچاروں کے، کوئی چیز کوئی مطلب مینٹیننس کروانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ آمدنی ہو جاتی ہوگی. واقعی اس طرح کے لوگ تو تکلیف میں آ گئے ہوں گے. ڈیلی ویجز والے جو روز کا کمانا روز کا کھانا، ریڈیو والے اور یہ ٹھیلوں والے، یہ ظاہر ہے کہ یہ پارٹیاں تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو بھی بہت تکلیف آئی ہوگی. پھر دکانداروں کو، اب دکاندار کی دکان بند ہو گئی، اب کرایہ اس کا 25,000 روپے، کرایہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا. 50,000 روپے کرایہ وہ تو دینا ہی پڑے گا، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو یا لوک اوپن ہو، کچھ بھی ہو. یہ اس طرح مطلب نوکروں کی تنخواہیں بھی دینی پڑیں گی. تو سارے خرچے تو اس کے کھڑے ہیں لیکن آمدنی بالکل بند ہو گئی. تو یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے امتحان تو ہے، لیکن یہ کہ صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جان سلامت ہے، مال کو تھوڑی تکلیف آئی ہے، آج نہیں تو کل یہ پوری ہو جائے گی. اللہ نہ کرے خود کورونا جان کو آ جاتا تو کیا کرتے؟ وینٹیلیٹر بھی نہیں ملتے ہوں گے اس وقت، تو قسم پرسی کا عالم ہوگا، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ملتی ہوگی. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی کورونا کا ہائی اٹیک ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ کورونا کا اٹیک نہیں ہوا. کورونا کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر اٹیک ہوا ہے، یہ کم تکلیف ہے، جان ہے تو جان ہے. اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بعض اوقات برسات آتی ہے، بہت زیادہ میਂہ پڑتا ہے تو بھی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آتا ہے تو مسائل. اس طرح کچھ نہ کچھ یعنی کہ یہ زندگی کی گاڑی جو مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو
ہم کو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ بیٹھے بٹھائے مال ہاتھ میں آ جاتا ہے, بونڈ لگ جاتا ہے اور کاروبار اچھا ہو جاتا ہے. کوئی مال ہم نے رکھا تھا اس کا ایک دم دام جو ہے 3 4 5 گنا ہو جاتا ہے اور لاکھوں روپے ایک دم سے مطلب ہے کہ ہم کما لیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس پر ہم نے کتنا شکر ادا کیا. جو اب یہ کہ تھوڑا 2 4 دن تکلیف آئی تو ہم ہو واویلا مچا دیں. اس لیے بہرحال یہ کہ وہ آمدنی نہیں بھی ہوئی تھی تو بھی ہر حال میں ہم نے صبر کرنا ہے. صبر کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج اگر کوئی ایس ایچ او ہمارے ساتھ ہو اور ہم یوں گلی سے گزر رہے ہوں, یہ بتائے پاؤں زمین پہ ہوں گے یا ہوا میں ہوں گے؟ ایس ایچ او ہمارے ساتھ ہے. ایس ایچ او یہ ایک افسر ہے اور اس کا لیول ایسا ہے کہ اگر اس کے علاقے میں صدر کا بھی مرڈر ہو نا تو پرچہ یہ پھاڑے گا. یہ ایس ایچ او ایک مطلب ایک بے تاج بادشاہ ہوتا ہے اپنے علاقے کا ایس ایچ او. تو اگر ہمارے ساتھ ایس ایچ او گیا اب تو بڑا ہے. کوئی اگر پولیس والا بھی ہو نا ساتھ میں تو اپنے وردی میں ہو, وردی کا امپریشن ہے تو یوں تھوڑا ہم دیکھیں گے کہ یار وٹ پڑتا ہے. آدمی یوں سوچے کہ یار میرے ساتھ آج پولیس والا ہے. تو یہ میں نے دنیاوی مثال دی کہ ایک چھوٹا آدمی جو بے بس ہے وہ آپ کو دے گا کچھ بھی نہیں لیکن آپ پھولتے ہیں تو جو دے سکتا ہے وہ رب, اس کی حمایت آپ کے ساتھ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہے تو اس کی کیا شان ہوگی. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ پاک جنت میں بے حساب داخلہ نصیب فرمائے گا. تو یوں صبر, یہ پھر صبر کو جنت کا خزانہ کہا گیا. اچھا اب یہ صبر کرنے والوں کے لیے تو بشارتیں ہیں. اچھا بے صبری کریے, ہو واوے لگ گیا, دکان کھل گئی, لاک ڈاؤن اٹھ گیا, حکومت کو 2 4 گالیاں دے دی, حکومت نے ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاس ہاتھ باندھ کر دکان کھولنے کا عرض کر دیا. کیا ہوا؟ گالیاں دی, کیا ہوا؟ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گئے. برا بھلا کہا, کیا ہوا؟ کوئی نیکیاں تو نہیں لکھی گئی. گناہ برا بھلا تھا تو اس کے بھی گناہ لکھے گئے. ہوا کرنے سے, بے صبری کرنے سے یہ فائنل ہے کہ مصیبت جاتی ہی نہیں ہے. تو صبر کر کے جنت پر ہاتھ کیوں نہ رکھیں ہم. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ صبر کیجئے, ہمت رکھیے, اللہ پاک اسباب کر دے گا, کورونا بھی چلا جائے گا. اب انشاءاللہ گرمیاں بڑھیں گی نا تو کورونا کا زور ٹوٹے گا, یہ امید ہے. باقی وہی ہوگا جو رب چاہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جان میں آج فرسٹ روزہ رکھا ہے. میرے لیے دعا فرمائے کہ میں عالمہ اور حافظہ بنوں. پیارے امیل سنت, آج میری روزہ خوشائی ہے. برائے کرم میرے لیے دعا فرمائے. آج میری روزہ خوشائی ہے. میرے اور میرے گھر والوں کی مغفرت دعا فرمائے. الحمدللہ عز و جل, میں نے بابا جان کی محبت میں 26 رمضان المبارک کو پہلا روزہ رکھا. بابا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. برائے کرم میرے لیے دعا فرمائے کہ میں صالح اور نیک انسان بن سکوں. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت دعا فرمائے. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. آپ میرے لیے دعا فرمائے گا. میرے اور میرے بھائی نے 2 سال سے پورے روزے رکھے ہیں. ہمارے لیے دعا فرمائیے گا. پیارے دادا جان, آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. میرے لیے میرے گھر والے کی دعائیں مغفرت فرما دیجیے گا. اللہ ہمارے دادا کو بخشے. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے جی. میرا پہلا گفٹ ہے میری روزے کے لیے, اور میری یہ گھڑی بھی آئی ہے. آپ کو پتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو پہلے روزے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے.
یعنی یہ 2-4 دن کے ہوں گے ماشاءاللہ. شروع کے جو 3-4 ہیں نا وہ تو تاج قریشی کے یہ تاج پوتے محمد پوتیاں. قریشی نام لکھا ہوا تھا. یہ لگتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تاج محمد قریشی کا یہ پوتا ہوگا ہاں جس کا نام تاج محمد قریشی رکھا ہوگا. جی. ان اور کے اوپر خالد بھائی ہے وہ بھی تاج قریشی کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا. اللہ سب کا روزہ قبول کرے, آپ کی, آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کرے اور سب پر رحمت کا نزول فرمائے. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. سب کو اللہ پاک باعمر عالم دین مفتی اسلام بنائے. آخری بچے کا انداز بھی بہت پیارا تھا, کھلونا ملا تھا پہلے روزے پر. آپ کو پتہ ہے بچوں کے انداز ہوتے ہیں, ان کی ادائیں بھی خوب ہوتی ہیں, رونق ہوتے ہیں گھر کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا سوال یہ ہے کہ جمعے والے دن ہماری عید آ رہی ہے نا, وہ جمعے والے دن 2 خطبے ہوں گے, پھر عید کا بھی اور جمعے کا بھی. تو جو خطبے 2 ہوں گے تو پھر کئی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوتا, یہ ہمارے پاس بوجھ بنتا ہے. کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح, یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ اب تک تو سنا تھا حکومت پر بوجھ آتا ہے. یہ جب سے یعنی کہ میں اپنے یعنی کہ لڑکپن سے, یہ جوانی سے سنتا آ رہا ہوں کہ جمعہ اگر 2 خطبے ہوں تو حکومت پر بوجھ آتا ہے. کوئی بولتا بوجھ آتا ہے, وبال آتا ہے. اب یہ کہ ایسے جمعے گزارے ہیں میں نے کہ عید ہوئی ہے, 2 خطبے بھی ہوئے ہیں, تو یہ عوامی رومر ہے. مجھے یوں امید تھی ویسے کہ اب اس طرح کے سوال ہوں گے. عید جمعے کو ہے نا اس پر, 2 خطبے ہوں گے تو یہ ہو جائے گا, تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. 2 خطبے کی برکت مزید ملے گی. بلکہ ثواب کمانے کا موقع ہے. ہاں جمعہ ہے, جمعے کی تو فضیلت اپنی ہے, زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. یعنی فضیلت تو حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی نا کہ اس میں یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے جمعہ. سبحان جی. سبحان اللہ. حدیث پاک مصنف عبد الرزاق ذکوان سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جمعے کے دن ہوئی. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے. جمعے کی عید کی مزید تعریف ہوئی کہ تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے. جمعے کو عید ہونا یہ گڈ سائن, اچھی علامت ہے, فائدہ زیادہ ہے اس کا. تو یہ وسوسوں پر اور لوگوں کی رومروں پر نہیں جانا چاہیے, ایسی رومر چلانی بھی نہیں چاہیے. ابھی شاید سوشل میڈیا میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے دھندے کر رہے ہوں گے مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عوام میں رائج ہے کہ عید کے دن سونا حرام ہے, برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. پہلی بار سنا یار, ہم تو ایسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, سارے مہینے کی تھکن اگر کہیں نہ تو جمع ہو جاتی ہے. عید کی نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں, تو عید کی نماز کے بعد اب میں تو اپنے لیے کروں, میں تو ادھر ادھر جاتا نہیں, نہ میرے پاس کوئی مہمان آتے ہیں ان دنوں تو خاص کر یہ, تو بس اب وہی ہوتا ہے. تو ویسے ایسا کچھ ہے بھی نہیں, عید کے دن سونا منع نہیں ہے, سونے میں عافیت ہے. باہر تو غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے باہر غفلت کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ دور تھوڑی ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے گزرتے ہوں. بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ بے پردگیاں اور یہ میلے جھمیلے. مطلب تفریح گاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ توبہ استغفر اللہ. یعنی پورا ماہ رمضان کی عبادت یعنی کہ میں مبالغہ کروں تو برباد کرنی ہو نا تو عید کے میلوں میں چلا جائے. اتنی بے پردگی اور بد نگاہی کا سامان, اور چاروں طرف میوزک بج رہا ہوتا ہوگا اور جو ہوتا ہوگا بس. اس سے تو گھر کی 4 دیواری بنی, سونے میں عافیت ہے. قلم تو رکا رہے گا, قلم اگر نیکیاں نہیں لکھتا تو گناہ بھی نہیں لکھے گا. اور نیکیاں لکھوانے کا تو ہے نسخہ کہ اگر
عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوئے، یہ نیت ہو کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، کہ واقعی جب آدمی بہت تھکا ہوا ہے، نیند چڑھی ہوئی ہے، تو عبادت میں دل نہیں لگتا، کر نہیں پاتا نا، تو تھوڑا سو لے گا تو فریش ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ نماز اچھی طرح پڑھ سکے گا. تو اس نیت سے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، اگر سوئے گا تو یہ سارا سونا اس کا عبادت میں شمار ہوگا، ورنہ پھر مباح تو ہے، جبکہ وہ کوئی نمازیں وغیرہ اس میں جماعتیں اور سونے کی وجہ سے ضائع نہ کرے. جو اللہ کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے، یا سونے کی وجہ سے کوئی بندے کا حق تلف ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے ایسا جو گناہ کی صورت بن رہی، تو وہ ایک مستثنیات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ فی نفسہ سونا یہ گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے سوال کرنا ہے کہ قاری جو ہے اپنے گھر میں کروانا اور مسجد میں کروانا سب سے زیادہ کون سی افضل ہے؟ کا پوچھ رہے افطاری کروانا گھر میں افضل ہے یا گھر پہ کروائیں یہ افضل ہے، مسجد میں کروائیں؟ مسجد تو سچی بات ہے کہ یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، افطار کرنا بھی ہے نا مسجد میں، تو عین مسجد میں تو نہ کیا جائے، خارج مسجد کوئی جگہ ہو نا تو اس میں کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو کھانا آتا نہیں ہے، یہ اتنا گراتے ہیں. پھر یہ کہ مسجد کے دریا اب ہلکا پھلکا دسترخوان بچھا بھی دیتے ہوں گے، لیکن ہر جگہ بچھاتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے، تو سموسے توڑے تو اس کی کرچیں تو گراتے بہت ہیں. یہ مطلب اگر یہ مسجد کے دریوں کو نقصان ہو رہا پھر تو ناجائز ہو جائے گا. جو کرتے ہیں ایسا گناہ گار ہو رہے ہیں، جو بچھاتے ہیں اس طرح لگاتے ہیں، یہ بھی ایسا نہ کیا کریں. اور خارج مسجد تو مسجد کے دریا اس میں بھی نہ بچھائی جائیں، وہ الگ سے دریا ہوں، یا بے شک ڈسپوزل وہ آتے ہیں دسترخوان وہ لے لیے جائیں جس پہ لکھا ہوا کچھ نہ ہو. یہ خیال رکھیں دسترخوان وہی استعمال کرنا ہے جس پہ کچھ بھی کمپنی کا نام بھی نہ لکھا ہو، کوئی ایک حرف بھی نہ لکھا ہو. فریش بھی بغیر لکھے بھی مل جاتے ہیں دسترخوان، اور لکھے ہوئے بھی ملتے ہیں، تو جس کا ذہن ہوتا ہے وہ بغیر لکھا ہوا ہی لے گا، کہ دام میں کوئی فرق تو ہوتا نہیں ہوگا اس سے. اس طرح مسجد کا احترام رمضان میں کوئی ختم نہیں ہو جاتا، بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہ دریا وغیرہ یہ مسجد میں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر گھر مسجد کے ساتھ جوائن ہے اور جماعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اب یہ جو ڈٹ کے کھاتے ہیں افطار کے ٹائم پہ بغیر چبائے نگلتے ہیں، تو یہ افطاری تھوڑی ہے. پانی پی لیا، جیسے ہی حلق سے نیچے اترا پانی آپ کا ایک قطرہ ہی اترا مثال کے طور پہ، تو اب یہ کہ وہ جو اترا نا پانی تھوڑا سا، یہ ہو گیا آپ کا افطار. اب جو کھا رہے ہو ٹھیک ہے کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کا ڈنر ہو رہا ہے، یوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور ڈنر بھی ایسا ہی ہے، ہوش ربا ڈنر ہوتا ہے کہ بغیر چبائے جو جوش میں آ کے نکل رہے ہوتے ہیں. اس سے جو پیٹ کا ناس ہوتا ہوگا، جو ڈکاریں آتی ہوں گی سحری کے بعد اور دن کو، جو مطلب پھر بخار چڑھتے ہیں، پیٹ جاری ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، اور یہ ایک تعداد ہے جو ان دنوں بیچارے بیمار پڑ گئے ہوں گے کھا کھا کے. پتہ چلا تھا ڈاکٹروں کے پاس پہنچی ہوئی ہے. ہاں ڈاکٹروں کے بعد اس وقت ڈاکٹر چاند رات کو دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ قبولیت کا مہینہ آ گیا، ہماری روزی میں برکت دے. اور اب اس وقت ان کو بھی شاید دعا کی فرصت نہ ملتی ہو، اتنا مریضوں نے مصروف کر دیا ہوگا کہ ہم آ گئے، آپ کی دعا قبول ہو گئی، مبارک ہو. اب یہ بیچارے پڑے ہوں گے. تو یہ کہ اگر شروع سے کھانے پینے میں احتیاط کرتے تو فائدہ ہوتا. ٹھاں تو ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہوگی. تراویح میں ایک نے ٹھاں کیا تو دوسرے نے ٹھاؤں کر کے اس کی ریپلائی دینی ہے تو ٹھاؤں ٹھاں ٹھوں، یہ سب مسجد میں دھمال ہوتی ہوگی اس کی. اور ابھی ایک خبر پڑھی تھی میں نے، وہ تو حیرت انگیز ہے کہ یہی کھانسی آئی کسی کو، اس پر مسجد میں کھانسی آئی، جھگڑا ہوا، 3 لاشیں گر گئی. یہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے، ایک باقاعدہ لاشیں گری، خون بکھرا ہوا ہے. اور یہ رمضان کے شروع کے دن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نمازی نئے نئے گھس جاتے ہیں مسجد میں، ہوش ہوتا نہیں ان کو،
बद अखलाकी की भी इंतहा हो गई ना, तो ऐसी कैसी नौबत आई होगी। अभी किसी को बेचारे को खांसी आई तो आदमी मजबूर होता है, खांसी बाजुगात रुकती है, बाजुगात नहीं रुकती है, आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, खांसी रोके कैसे, वो लड़ पड़े ये लोग। उस शहर का नाम और ये सब था, मस्जिद की तस्वीर, खून बिखरा हुआ था, लाशें गिरी हुई थी, शायद 1 या 2 और 3 का लिखा था। अल्लाह खैर करे तो अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। तो खाने पीने में एहतियात करेंगे तो हमारी जिंदगी खुशगवार होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अब फूड कल्चर है, ज्यादा इस पर बोलना भी आदमी को बोर करता होगा, यार इसी के पीछे लगा रहता है। अरे लगा रहूंगा मैं आपको, इसलिए कि आपको नमाज से हटाना नहीं है। हॉस्पिटल जाओगे तो नमाज पढ़ोगे कैसे? तो मस्जिद में रहो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खत्म कुरान शरीफ जब हो जाता है 27वीं में, तो उसके बाद इत्तलात यही मिलती हैं कि माजी का मुशाहिदा भी है कि तरावी में लोग कम हो जाते हैं। जी, तो इसके ताल्लुक से रहनुमाई फरमाएं। ये आजकल हो सकता है कम ना भी हुए हों, वो सब दुकानदारियां जहाँ होती है ना, जो अवामी दुकानदारियां, ये दुकानदार तरावी में नहीं रुक सकते, ये बागम बाग, मिठाइयों वाले बागम बाग, इस तरह के लोग भी वो दुकान पे पढ़ लेते होंगे, बाद नहीं पढ़ते होंगे, ये भी होता होगा। लेकिन एक है चांद रात को रश होता है, दूसरी से फिर कम होना शुरू हो जाता है, फिर 27वीं पे एकदम मतलब बढ़ जाता है, फिर पता नहीं नमाजी कहाँ जाते। तो ये है मतलब ये जमाने से समझो, जिसको कह सकते हैं बचपन से ये देख की भाली है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नमाज तो सारा ही साल 5 टाइम फर्ज है, रमजान ही में फर्ज ऐसा नहीं है, नमाज तो रोज पढ़नी है, ना कि इतने मुकद्दस दिनों में हम मस्जिद खाली कर दें। आखिरी 2-3 दिनों में गोया कि ऐसा रहता था, मस्जिदों के हालात से भी पता चला होता है जब रमजान जा रहा है। हाँ, सन्नाटे हो जाते हैं लोग। पता नहीं क्यों 27वीं के बाद इतने पीछे हट जाते हैं। हालांकि अभी आज एक ताक रात बाकी है, आज की रात, और आपके कहने के मुताबिक रमजान का हर लम्हा जो है ये बहुत ज्यादा कीमती भी क्या अनमोल है। अनमोल है। तो साल भर के बाद ही फिर जिसको नसीब होगा, आप जरूरी थोड़ी कि हम जिंदा रहेंगे ही। ऐसे बेशुमार लोग दुनिया से चले गए जो पिछले रमजान में थे, चले गए थे। तो हमारा क्या बनेगा कुछ नहीं पता। इसलिए वो रमजान की कदर करनी चाहिए और इसमें ज्यादा आदमी नेकी करे, इसे मोहब्बत करे। ये बख्शवाने वाला महीना है, जहन्नम से निजात दिलवाने वाला महीना है। सल्लु अलल हबीब। आमिर यूनुस बोल रहा हूँ लाहौर से। हजरत साहब आपसे पूछना था, ये जो आप हर वक्त आला हजरत का तज़किरा कसरत से करते रहते हैं, इसकी वजह क्या है? मेहरबानी फरमाकर जवाब इरशाद फरमा दें, शुक्रिया। जिसका खाना उसी का गाना। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ये इस सदी में, यूँ समझ, अब सदी तो पूरी हो गई इनकी, तो ये ज़माने करीब में या इस सदी में कहने में भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है कि ये ऐसे आलिम दीन हुए, मुफ्ती इस्लाम हुए कि जिन्होंने मतलब इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर दी कि ऐसे ऐसे मतलब बातिल ने इतनी इस्लाम में मिलावट करने की कोशिश की कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन मेरे इमाम अहमद रज़ा ने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया, और इस्लाम और हक हमारे सामने सही तस्वीर पेश की, और ये हमें पसंद आ गई कि ये हकीकत है। कुरान और हदीस की रोशनी में इनका कुछ अपना जाती कुछ भी नहीं है, इन्होंने जो भी पेश किया कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया, बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में पेश किया, सहाबा किराम के अमल से इनके इरशादात से पेश किया, इस्लाम का सही जो नक्शा था ये समझ में आ गया। तो इसलिए हम तो वही जिसका खाना उसी का खाना, आप भी इन्हीं के दामन से लिपटे रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में चले जाएंगे। और अगर इनके बारे में कुछ कीलो काल कोई करेगा तो मुश्किल है कि ये बच्चे, बहुत मुश्किल है। इसलिए इनके दामन से वाबस्ता हो जाए। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने इसी दर के, हमने दुनिया
इसी दर के लिए ठुकराई है। सारे एक तरफ, मेरा इमाम अहमद रजा एक तरफ, किल के रजा वो खंजर खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। गूंज गूंज उठे नगमा ते रजा से पूछता, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वाह मिनकार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मैं अलियास कादी साहब का कल मुरीद हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। जोहर टाउन से बात कर रहा हूँ, खजाने मदीना के पास से। तो बहुत अच्छा लगा, मैं उनका मुरीद होना चाहता था, जो कि मैं कल हुआ हूँ रात को। तो मैंने दुआ करवाई थी, तो मैं लाइव बैठा हुआ था, तो मैंने दुआ की है। तो मैं क्या चाह रहा था कि मैं उनका मुरीद हो चुका हूँ। यानी जो बैत करवाई थी और तौबा करवाई थी, मैं भी उसके में शामिल हो गया, तो मैं मुरीद हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, पूछ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम बैअत करवाते हैं तो ये इसीलिए तो करवाते हैं, गौस पाक के मुरीद हो गए आप, मुबारक हो आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बुज़ुर्गों में ये बातें पढ़ी गई हैं। अमीर सुन्नत ने फैज़ान रमज़ान में भी लिखा है कि हमारे बुज़ुर्गों में से ऐसे गुज़रे हैं कि जो 6 माह शुरू में माह रमज़ान में इबादत जो की थी वो कबूल होने की दुआएं करते थे, और 6 माह रमज़ान से मिलने की दुआएं करते थे। यानी पूरा साल वो याद रमज़ान में गुजारा करते थे। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे। हाँ, जा फिदा तुझ पे नानाए हसनैन, दिल जा फिदा तुझे बिना कल्ब गए मेरा गमगीनो बेचैन, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है। आए तड़पा के रमज़ान चला है, गम जुदाई का कैसे सहूँगा, किसे गम का फसाना कहूँगा। गम जुदाई का कैसे सहूँगा, किसे गम का फसाना कहूँगा। आँख पुरनम है, दिल रो रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। आहा रमज़ान अब जा रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी
رمضان جاؤ حافظ خدا بے تمہارا ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان گزرے ہوئے ایام کو یاد کریں اور جو اس میں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں. ہائے رمضان میں بھی گناہ ہو گئے، رمضان میں بھی ہم اپنے آپ کو سدھارنے میں ناکام ہو گئے اور یہ مہینہ اب جا رہا ہے. یہ احساس اللہ نصیب کرے اور ہم اس کی احساس کو بڑھائیں کہ کہیں ہم رہ نہ جائیں. بس یہ بات بار بار دہراتے رہیں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں. میں ان لوگوں میں شامل نہ کر لیا جاؤں جن کی ناک خاک آلود ہونے کی وعیدیں آئی ہیں. بس مجھے مغفرت سے نواز دینا. اللہ نصیب کرے. اب دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. ذوق، شوق، رقت، روحانیت، سوز گداز، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، روح اسلام کا جو پیغام دعوت اسلامی کے ذریعے ہم تک ماہ رمضان میں بھی پہنچ رہا ہے. پورا سال الحمدللہ اجتماعات کے ذریعے، دینی کاموں کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، سوشل پیجز کے ذریعے جو پہنچ رہا ہوتا ہے. پلیز اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کریں. خود کو، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو. دعوت اسلامی سب کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ ذوق شوق میں بھی اضافہ ہوگا اور رقت میں بھی اضافہ ہوگا. یاد رمضان کی نعمت سے بھی انشاءاللہ مالا مال کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.